بہت زمانے سے کھانے کے شوقین لوگوں کے بیچ میں ایک بحث چلی آ رہی ہے کہ پلاؤ کس کو کہتے ہیں اور بریانی کیا ہے، اور خاص طور پہ لکھنؤ میں پلاؤ کی کیا اہمیت ہے اور یہ بریانی لفظ آیا کہاں سے، اور یہ خاص قسم کی جو ڈش ہے اس کی اہمیت کیوں اتنی زیادہ ہے۔ بقول شاہ فہد صاحب کے، بریانی فارسی کے لفظ برشتن سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے بھوننا۔ اسی سے مفعول یعنی آبجیکٹ آتا ہے بریاں، اور بریاں جس کا مطلب ہوتا ہے بھنا ہوا۔ فارسی میں ایک اور مصدر ہے بریاں کردن، اس کے بھی معنی ہے بھوننا، پکانا۔ اس طرح بریانی کے معنی ہوں گے بھوننے سے نسبت یا تعلق رکھنے والا۔ ایران میں بریانی کے نام سے کئی ڈش بنتی ہیں، جیسے شلہ بریانی، کوفتہ بریانی وغیرہ۔ فارسی کی سب سے بڑی لغت دے خدا میں بریانی کے معنی کباب ہی لکھے ہیں۔ اصفہان اور تہران میں ایک ڈش مشہور ہے جسے بریونی اور بریانی کہتے ہیں، یہ ایک طرح سے کباب ہوتے ہیں۔ یہ جو بریانی آج کل ہمارے گھروں میں بنتی ہے، یہ دلی میں ایجاد ہوئی۔ اس کے بارے میں دو روایتیں مشہور ہیں۔ ایک یہ کہ مغل بادشاہ شہاب الدین شاہ جہاں کی بیوی ممتاز محل ایک مرتبہ قید خانے کے دورے کے لیے گئیں۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ قیدیوں کی صحت اچھی نہیں ہے، تو انہوں نے حکم دیا ان کے لیے چاول اور گوشت سے بنی ہوئی کوئی ڈش کھلائی جائے، لہٰذا ایسا ہی کیا گیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ بریانی مغل سلطنت کے آخری دور میں محمد شاہ رنگیلے کے زمانے میں ایجاد ہوئی۔ اب یہ بریانی ایران میں بھی ملتی ہے اور وہ اسے ہندی بریانی کہتے ہیں۔ بریانی اصل دلی کی ہی ہے اور دلی کے آس پاس کے علاقوں میں بھی بنائی جاتی ہے، تو یہ کھانا انہی کا ہے۔ اب حیدرآبادی بریانی، کلکتہ بریانی، کراچی بریانی، فلانی بریانی وغیرہ وغیرہ کچھ بھی ایجاد کر لیجئے، دہلی میں بریانی کا زیادہ رواج ہے اور تھا، مگر لکھنؤ کی نفاست نے پلاؤ کو اس پر ترجیح دی۔ عوام کی نظر میں دونوں قریب قریب بلکہ ایک ہی ہیں، مگر بریانی میں مسالے کی زیادتی سے سالن ملے ہوئے چاولوں کی شان پیدا ہو جاتی ہے، اور پلاؤ میں اتنی لطافت، نفاست اور صفائی ضروری ہے، سمجھی جاتی ہے کہ بریانی اس کے سامنے ملغوبہ سی معلوم ہوتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ معمولی قسم کے پلاؤ سے بریانی اچھی معلوم ہوتی ہے، وہ پلاؤ خشکا معلوم ہوتا ہے جو عیب بریانی میں نہیں ہوتا، مگر اعلیٰ درجے کے پلاؤ کے مقابل میں بریانی نفاست پسند لوگوں کو نظر میں بہت ہی لدڑ اور بدنما غذا ہے۔ بس یہی فرق تھا جس نے لکھنؤ میں پلاؤ کو زیادہ مروج بنا دیا۔ پلاؤ یہاں کہنے کو تو 7 طرح کے مشہور ہیں، ان میں سے صرف گلزار پلاؤ، نور پلاؤ، کوکو پلاؤ، موتی پلاؤ اور چمیلی پلاؤ کے نام یاد آ رہے ہیں، مگر واقعہ یہ ہے کہ یہاں کے اعلیٰ درجے کے دسترخوان پر 20 طرح کے پلاؤ ہوا کرتے تھے۔ محمد علی شاہ کے بیٹے مرزا عظیم الشان نے ایک شادی کے موقع پر سمدھی ملاب کی دعوت کی تھی، جس میں خود فرما روائے وقت واجد علی شاہ بھی شریک تھے۔ اس دعوت میں دسترخوان پر نمکین اور میٹھے کا کل 70 اقسام کے چاول موجود تھے۔ غازی الدین حیدر بادشاہ کے عہد میں نواب سالار جنگ کے خاندان سے ایک رئیس تھے، نواب حسین علی خان۔ انہیں کھانے کا بہت شوق تھا، خصوصاً پلاؤ کا۔ ان کے دسترخوان پر 20 طرح کے پلاؤ ہوا کرتے تھے، اور وہ ایسی نفاست اور لطف کے ساتھ تیار کیے جاتے کہ شہر بھر میں اس کی شہرت ہو گئی تھی، یہاں تک کہ رؤسا اور عمائدین میں سے کوئی ان کے مقابلے کی جرات نہ کر سکتا۔ خود بادشاہ کو ان پر رشک تھا، اور کھانے کے شوقینوں میں وہ چاول والے مشہور ہو گئے تھے۔ نصیر الدین حیدر کے عہد میں باہر کا ایک باورچی آیا جو پستے اور بادام کی کھچڑی پکاتا تھا، بادام کے سڈول اور صاف ستھرے چاول بناتا، پستے کی دال تیار کرتا اور اس نفاست سے پکاتا کہ معلوم ہوتا نہایت عمدہ، نفیس اور پھریری ماش کی کھچڑی ہے، مگر کھائیے تو اور ہی لذت تھی۔
اور ایسا ذائقہ جس کا مزہ زبان کو زندگی بھر نہ بھولتا۔ نواب سعادت علی خان کے زمانے میں ایک صاحب کمال باورچی صرف چاولوں کی گلتھی پکاتا، مگر ایسی گلتھی جو شاہی دسترخوان کی رونق، فرما روائے وقت کو نہایتی مرغوب تھی، اور شہر کے تمام رئیسوں کو اس کا ایک لقمہ مل جانے کی تمنا تھی۔ مشہور ہے کہ نواب آصف الدولہ کے سامنے ایک نیا باورچی پیش ہوا۔ پوچھا گیا کیا پکاتے ہو؟ کہا صرف ماش کی دال پکاتا ہوں۔ پوچھا تنخواہ کیا لوگے؟ کہا 500 روپے۔ نواب نے نوکر رکھ لیا، مگر اس نے کہا میں چند شرطوں پر نوکری کروں گا۔ پوچھا وہ شرطیں کیا ہیں؟ کہا جب حضور کو میرے ہاتھ کی دال کا شوق ہو، ایک روز پہلے سے حکم ہو جائے، اور جب اطلاع دوں کہ تیار ہے تو حضور اسی وقت تناول فرما لیں۔ نواب نے یہ شرطیں بھی منظور کر لی۔ چند ماہ کے بعد اسے دال پکانے کا حکم ہوا۔ اس نے تیار کی اور نواب کو خبر کی۔ انہوں نے کہا اچھا دسترخوان بچھاؤ، میں آتا ہوں۔ دسترخوان بچھا، مگر نواب صاحب باتوں میں لگے رہے۔ اس نے جا کے پھر اطلاع دی کہ خاصا تیار ہے۔ نواب کو پھر آنے میں دیر ہوئی۔ اس نے 100 بارہ خبر کی، اور اس پر بھی نواب صاحب نہ آئے تو اس نے دال کی ہانڈی اٹھا کر ایک سوکھے پیڑ کی جڑ میں انڈیل دی اور استعفیٰ دے کر چلا گیا۔ نواب کو افسوس ہوا، ڈھونڈا ڈھونڈوایا مگر اس کا پتہ نہ لگا، مگر چند روز بعد دیکھا تو جس درخت کے نیچے دال پھینکی گئی تھی وہ سبز ہو گیا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ اس واقعے میں مبالغہ ہے جس نے اسے خلاف قیاس ہونے کی درجے تک پہنچا دیا ہے، مگر اس سے اتنا اندازہ البتہ ہو جاتا ہے کہ دربار میں باورچیوں کی کس قدردانی ہوتی تھی، اور کوئی صاحب کمال باورچی آ جاتا تو کس فیاضی سے روک لیا جاتا۔ امیروں کا یہ ذوق و شوق دیکھ کر باورچیوں نے بھی طرح طرح کی جدت ترازیاں شروع کر دی۔ کسی نے پلاؤ اناردانہ ایجاد کیا۔ اس میں ہر چاول آدھا یاقوت کی طرح سرخ اور جلا دار ہوتا اور آدھا سفید، مگر اس میں بھی شیشے کی سی چمک موجود ہوتی۔ جب دسترخوان پر لا کے لگایا جاتا تو معلوم ہوتا کہ پلیٹ میں ابرق رنگ کے جوہرات رکھے ہوئے۔ ایک اور باورچی نے 9 رتن پلاؤ پکا کے پیش کیا، جس میں 9 رتن کے مشہور جواہرات کی مثل 9 رنگ کے چاول ملا دیے، اور پھر رنگوں کی صفائی اور آب و تاب عجیب نفاست اور لطافت پیدا کر رہی تھی۔ اسی طرح کے خدا جانے کتنی ایجادیں ہو گئی جو تمام گھروں اور باورچی خانوں میں پھیل گئی۔ کھانے کے شوقین اگلے رئیسوں میں سے ایک نواب مرزا خان نیشا پوری تھے، جو کہتے ہیں کہ 14,000 ماہوار کی وثیقہ یاب تھے۔ اچھا کھانے کے شوق میں انہوں نے وہ کمال دکھایا اور اچھے باورچی جمع کر لیے کہ شہر میں ان کے دسترخوان کی دھوم تھی۔ دوسرے مرزا حیدر تھے، یہ بھی نیشا پوری اور اچھے محترم رئیس تھے کہ تمام نیشا پوری ان کو اپنا سرتاج اور بزرگ مانتے۔ ان کی شان یہ تھی کہ جس دعوت میں جاتے ان کا آبدار خانہ، گلوریوں کا سامان اور 100-150 حقے ان کے ساتھ جاتے۔ ان کی اس وجہ سے اکثر متوسط الحال لوگوں کو بڑی مدد مل جاتی، کسی نہ کسی طرح خوشامد درآمد کر کے ان سے دعوت قبول کروا لیتے، اور ان کے قبول کرنے کے یہ معنی تھے کہ محفل میں حقوں، گلوریوں اور پانی کا انتظام ان کے ذمے ہو گیا، اور پھر کیسا انتظام جو کسی بڑے رئیس کے بھی امکان سے باہر تھا۔ یہ دیکھنے اور جاننے کے لیے کہ کیا لکھنؤ میں کہیں پر ایسے ماہر باورچی موجود ہیں جو پرانے طرز کا کھانا پکاتے ہوں، کافی ڈھونڈنے کے بعد اچانک ایک مقام پر ایسے ہی ایک ماہر شیف سے ملاقات ہو گئی۔ ان کے کھانے کے آؤٹ لیٹ کے اوپر وزٹ کرنے پر جانے پر یہ پتہ چلا کہ آج بھی وہ اسی طرز کا کھانا پکاتے ہیں، اور ان کے پاس مٹن کے گوشت کی بہترین ہانڈیاں موجود ہیں جو عام لوگوں کے لیے کھانے کے لیے مہیا ہیں۔ اور آئیے آج ان سے ان کے کھانوں کے بارے میں جانتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ کس حد تک انہوں نے اس پرانے طرز کے کھانوں کے پکانے اور سرو کرنے کے انداز کو برقرار رکھا ہے۔ لکھنؤ میں غذاؤں کو اپنے بنیادی اجزاء ترکیبی کے اعتبار سے 4
بڑے بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی روٹی، سالن، دال اور چاول، انہی میں شکر کے انضمام سے میٹھا کھانا پانچویں قسم قرار دی جا سکتی ہے۔ انہی 5 طبقوں میں غذاؤں کا جائزہ لیا جائے تو ان کی تعداد یعنی گنتی پیش کر پانا محال ہوگا۔ روٹی کو ہی لے لیجئے، لکھنؤ کے دسترخوان پر کم سے کم 2 چپاتیاں تو ضرور ہوتی تھیں۔ انہی چپاتیوں پر اسی ذیل کی دوسری چیزیں مثلا شیرمال یا باقرخانی یا پوریاں یا پراٹھے، کوئی نہ کوئی غذا بھی ہونا ضروری ہوتا تھا۔ ان اشیاء میں بھی نفاست نے اور بھی اقسام فراہم کر دی تھی۔ شیرمال کے بجائے گاؤ زبانیں، باقرخانی کا بدل تافتانیں ہو جاتی تھیں۔ پوریوں میں سادہ پوری کے بجائے کبھی لوچئی، کبھی بھری ہوئی سبز چنے کی اور کبھی بادام و پستے کی تہ دی ہوئی پوریاں استعمال ہوتی تھیں۔ پراٹھوں میں 2 اقسام بہت مشتمل تھے، لب جوڑ پراٹھے اور ورقی پراٹھے۔ انہی دونوں قسم کے پراٹھوں کے درمیان کوئی اور چیز شامل کر دی جائے تو اس کا نام برسی پراٹھے ہو جاتا تھا۔ برسی پراٹھے اب بھی رائج ہیں، لیکن پستہ اور دہی کے پراٹھے جو تقریباً ہر گھر کی دستار کی زینت ہوا کرتے تھے وہ اب دکھائی نہیں دیتے۔ سالن کا جو چلن آج ہے وہ پرانے زمانے میں نہیں تھا، اور نہ وہ موجودہ طرز کے سالن کو پسند کرتے تھے۔ فی زمانہ گوشت میں بہت سی ترکاری شامل کر کے سالن پکایا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں ایسی شمولیت کو کوئی عام رجحان نہیں دیا گیا۔ سالن ضرور پکتے تھے لیکن ان میں ترکاریاں نہیں شامل ہوتی تھیں۔ البتہ تال مکھانا، پستہ اور بادام شامل ہوتے تھے، اور ان غذاؤں کو تال مکھانے کا سالن، پستے کا سالن اور بادام کا قورمہ سے موسوم کیا جاتا تھا۔ ان غذاؤں کا پکانا دقت طلب اور فنکارانہ صلاحیتوں کا حامل تھا، جس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ سب کھانے معدوم ہو چکے ہیں۔ خالص گوشت کے کھانوں کی اگر بات کی جائے تو لکھنؤ کے تقریباً ہر دسترخوان پر کسی نہ کسی طریقے کا قیمہ، کوئی نہ کوئی کباب اور قورمہ ہونا لازمی تھا۔ قیمہ کھڑے مسالے کا یا ہلدی دار مسالے میں پکایا جاتا تھا، یا سیم یا مٹر کے ساتھ، یا سویا میتھی یا پالک کے ساگ میں، اور بہت کم بتھوا وغیرہ کے ساگ میں پکایا جاتا تھا۔ موسم کے لحاظ سے کچے گدر سیب اور کچے انگور بھی قیمے میں پکتے تھے اور بہت پسند کیے جاتے تھے۔ کبابوں کی اقسام بے شمار تھیں، مثلاً کباب گل جو شکل و شباہت میں گلاب کے پھول کی طرح ہوتا تھا، کباب ہندی جن کے قائم مقام آج پتیلی کے کباب ہیں، کباب قندھاری جو بہت لطیف و نازک ہوتے تھے، کباب سنگ جو بہت سخت ہوتے تھے، کباب ورقی جو تہ بتہ بنائے جاتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام اقسام اب تقریباً غائب ہو چکی ہیں، معدوم ہو چکی ہیں۔ البتہ کچھ ایسی بھی تھے جو کسی نہ کسی بدلی ہوئی صورت میں اور گم کردہ رائج اور ذائقہ ہو کر اب بھی موجود ہیں، مثلاً شامی کباب کچے قیمے کے اور ابلے ہوئے قیمے کے، سیخ کباب قیمے کے پسندے اور گولوں کی شکل، پتیلی کے کباب معمولی، خازگی اور میوہ دار، کباب نرگسی جن میں ابلا ہوا انڈا اس طرح بھرا جاتا ہے کہ سفیدی کا ایک حصہ آنکھ کی شکل میں نمودار رہے، کباب بیضاوی یہ کباب انڈے میں سے سفیدی زردی خارج کر کے مسالوں کے ہمراہ پھر چھلکوں میں بھر کر ابال کے گوشت کے گاڑھے قلیے کا پچارا دے کر سیخ پر پکائے جاتے ہیں۔ چونکہ ان کے پکانے میں بے حد زحمت ہوتی ہے اور کافی وقت صرف ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی اب تقریباً ختم ہو چکی۔ آئیے اب صرف قورمے کی بات کرتے ہیں۔ قورمہ وہ عدیم المثال غذا تھی جو ایک دم سے غائب ہو گئی، جو غذا اس نام سے مشہور ہے اور ہر دعوت و تقریب میں پیش ہوتی ہے، اس کو اصل قورمے سے کوئی واسطہ نہیں۔ قورمے کی تعریف میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ قورمہ وہ ہے جس کو ہر روز دونوں وقت کھایا جائے لیکن جی نہ سیر ہو اور نیت نہ بھرے۔ اس غذا کے معدوم ہو جانے کی وجہ اس کے اجزائے ترکیبی کا فقدان اور ہنرمند پکانے والوں کا ختم ہو جانا ہے۔ اصل قورمہ پکانے کے لیے بہترین گوشت، اعلیٰ درجے کا مسکہ گھی، محنت سے کٹا ہوا اور چھنا ہوا مسالہ، میٹھے بادام کی گری، دہی اور بالائی، زعفران اور کیڑا درکار ہوتے ہیں۔ یہ اجزاء اب مہنگے ہونے کی وجہ سے
قورمے کی وہ اصلی شکل بگڑ گئی ہے۔ لکھنؤ کے گھرانوں میں صاحب حیثیت لوگوں میں قورمہ کسی نہ کسی قسم کا قیمہ اور کوئی نہ کوئی کباب دونوں وقت دسترخوان پر ہونا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ تین تین اور بعض کے یہاں چار چار اور پانچ مخصوص کھانے بھی شامل رہتے تھے۔ یہ مخصوص کھانوں میں بھیجا، کلیجی، کھیری گردے، کلے پائے، پسندے وغیرہ شامل ہوتے تھے۔ مرغ یا دیگر پرندوں مثلاً تیتر، ہریل اور بٹیر وغیرہ کا قورمہ کباب بھی ہوا کرتا تھا۔ مرغ مسلم کا شمار کبابوں کے زمرے میں نہیں تھا۔ انڈوں کا قورمہ قیمہ یا بھیجا کی طرح پکایا جاتا تھا۔ ہر ترکیب سے یہ غذا بہت لذیذ ہوتی تھی۔